ایک ایشو جو بار بار پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ جو قیادت ہے وہ اس میں یکسوئی نہیں ہے، وہ ون پیج پہ نہیں ہے. اور کل شیر افضل مروت صاحب ہمارے پروگرام میں تھے. میں صرف ان کے حوالے سے نہیں، ویسے بھی یہ تاثر ہے کہ اور شیخ وقاص اکرم صاحب کی گفتگو سے بھی یہ تاثر ملا کہ سہیل آفریدی صاحب جو فیصلے کرتے ہیں سیاسی کمیٹی سے مشاورت نہیں کرتے، جو پارٹی کے وہ فیصلے کرتے ہیں. تو کیا رسپونڈ کریں گے آپ؟ کیا سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ صوبائی حکومت کے معاملات پہ جو ہے وہ مشاورت نہیں کرتے، یا جو پارٹی کے معاملات ہیں ان پہ مشاورت نہیں کرتے؟ کیا ایشو ہے؟ جہاں تک سہیل آفریدی صاحب کے فیصلوں کا تعلق ہے تو خیبر پختونخوا کی حکومت کے حوالے سے وہ مکمل طور پہ آزاد ہیں. خیبر پختونخوا کی حکومت سے وہ کوئی بھی فیصلہ لے سکتے ہیں. جو 10 جون کا فیصلہ لیا گیا، پھر شیخ وقاص صاحب کی اس پہ ایک غیر ذمہ دارانہ ایک بیان آ گیا، اور تو یہ نہیں ہونا چاہیے. شیخ وقاص صاحب جو ہیں وہ ایک اہم عہدے پہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پارٹی کے سیکرٹری انفارمیشن ہے. ان کو ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے، ان کے بیانات میں ذمہ داری کا عکس ہونا چاہیے. اس قسم کے بیانات نہیں دینے چاہیے جس سے مسائل پیدا ہوں. آفریدی صاحب جو ہیں وہ پولیٹیکل کمیٹی نے بھی ان کو یہ اختیار دیا، اور عمران خان صاحب کا بھرپور اعتماد ان کو حاصل ہے، اور وہ حکومت کے حوالے سے جو بھی فیصلہ لیتے ہیں وہ کمپلیٹلی اس میں آزاد ہے. جو 10 جون کا فیصلہ لیا گیا، جب بھی بجٹ پیش کیا جائے گا تو تحریک انصاف کے ایم پی ایز، تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز قومی اسمبلی کے باہر احتجاج ریکارڈ کریں گے. اور یہ احتجاج اس لیے ریکارڈ کریں گے کہ ایک امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے خیبر پختونخوا کے ساتھ فیڈرل حکومت کی طرف اس سال کے بجٹ پہ. آپ کو پتا ہوگا کہ پی ایس ڈی پی کے 786 سکیمز پرپوز کی گئی ہیں، اس میں صرف خیبر پختونخوا کے لیے 6 سکیمز رکھی گئی ہیں. پھر این ایچ اے کے لیے 264 ارب کا پیکج ہے، تو اس میں خیبر پختونخوا کے لیے صرف 8.6 ارب روپے رکھے گئے ہیں. پھر اس پی ایس ڈی پی سکیم بھی 1124 ارب کا یہ پیکج ہے، تو اس میں صرف 2.2 ارب خیبر پختونخوا کے لیے رکھا گیا ہے. تو یہ وہ موٹی موٹی چیزیں ہے جس قسم کی ستیلی سلوک کیا جا رہا ہے. تو آفریدی صاحب نے اسی ضمن میں 10 تاریخ یا جب بھی بجٹ پیش ہوگا، کیونکہ پہلے یہ 5 کو بجٹ پیش کر رہے تھے، اب 10 کا کہہ رہے ہیں، اب آپس میں بھی ان کا ڈیڈ لاک برقرار ہے، اور فیڈرل حکومت اس وقت بجٹ پیش کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. جب بھی وہ بجٹ پیش کریں گے ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ لوگ پارلیمان کے اندر جو ہے وہ اس پہ اپنا جو موقف ہے، اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ دیں، اور پھر عوام کو احتجاج کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ شیڈو کیبنٹس ہوتے ہیں، شیڈو بجٹ پیش کیے جاتے ہیں، اور یہ اس طرح کی باتیں پاکستان تحریک انصاف جب آئی تھی نئی جب آپ لوگوں کی جماعت کو پاپولیرٹی ملی تھی، تو آپ اس طرح کی بہت آئیڈیل باتیں کرتے تھے. تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ چیزیں کرنا زیادہ بہتر ہوگا کہ عوام کو پتہ چلے کہ اس بجٹ میں دراصل مسائل کیا ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی سوچ کیا ہے؟ نہیں، 10 جون کا جو اناؤنسمنٹ سی ایم آفریدی صاحب نے کی ہے وہ تو اس لیے کیا گیا ہے کہ عوام کو پتہ چلے، خیبر پختونخوا کے عوام کو یہ ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ فیڈرل حکومت کیا رویہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے خیبر پختونخوا حکومت کے ساتھ. جہاں تک پارلیمان کی اندر کی بات ہے، بالکل تحریک انصاف کو پارلیمان کے اندر بھی ایک وائبرنٹ رول پلے کرنا چاہیے، اور اس بجٹ پہ وہ رول پلے بھی کریں گی. لیڈر آف اپوزیشن ذرعی صاحب کو اس پہ سٹینڈ لینا ہوگا. ہمارے جتنے ممبران اس وقت قومی اسمبلی کے اندر موجود ہے، جو عمران خان صاحب کا ووٹ کی وجہ سے اس وقت وہاں پہ موجود ہے، اور عمران خان صاحب کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، وہ بھی اس پہ بات کریں گے. اور اس پارلیمنٹ سے باہر ہمارے ایم پی ایز، ہمارے ایم این اے سارے موجود ہوں گے. آفریدی صاحب ان کو لیڈ کریں گے، اور وہاں پہ بھرپور احتجاج ریکارڈ کیا جائے گا. یہ بھی بتائیے کہ جو اس وقت ظاہر ہے کل گلگت بلتستان میں انتخاب ہونے جا رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف پہلے ہی اس پہ دھاندلی کی بات کر رہی ہے. ابھی آپ سے پہلے زاہد خان صاحب مجھ سے بات کر رہے تھے. ظاہر ایک ٹرینڈ ہے کہ جب آپ لوگوں کی پی ٹی آئی کی حکومت تھی مرکز میں، تو گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہی تھی. تو اب آپ کو لگ رہا ہے کہ دھاندلی جو ہے وہی بات آپ نے کرنی ہے جو ہمیشہ سے آپ کرتے ہیں، یا جو نتائج آئیں گے آپ اس کو کھلے دل سے تسلیم کریں؟ تنزیلہ صاحبہ، ہم وہ بات کریں گے جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے، جو گراؤنڈ پہ ہو رہا ہے، جو گراؤنڈ کے ڈائنامکس ہیں، ہم وہی بات کریں گے. ایک سائٹ پہ دونوں پارٹیوں کو آزادانہ طریقے سے کمپین لیڈ کرنے کی اجازت ہے، اور اسی جگہ پہ ایک پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وفاقی وزراء اس وقت گلگت بلتستان میں موجود ہیں، اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ بالکل خاموش ہے. اگر یہ ہمارے وزراء وہاں پہ موجود ہوتے، کوئی بھی صوبائی وزیر، تو ابھی تک ڈسکوالیفیکیشن کے لیے شوکاز ان کو مل جاتا.
وہاں پہ وفاقی وزراء لیپ ٹاپ تقسیم کر رہے ہیں، وہاں پہ ترقیاتی پیکیجز دے رہے ہیں. پھر جس طریقے سے تحریک انصاف کی ایک پولیٹیکل سپیس وہاں پہ کم کر دی گئی ہے، جنید اکبر خان صاحب جاتے ہیں تو گرفتار ہو جاتے ہیں، اسد کیسر صاحب کو روکا جاتا ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب کو روکا جاتا ہے، شاہد خٹک صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے. تو یہ ایک داننے کی مترادف ہے. گلگت بلتستان کی جو الیکشن کی ساکھ ہے وہ تو متاثر ہو چکی ہے. جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان وہ ان لوگوں کو ووٹ دیتی ہیں جن کی حکومت فیڈرل میں ہوتی ہے، بالکل آپ ٹھیک کہتی ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ 8 فروری کو عمران خان صاحب نے 2 پارٹی سسٹم کو توڑا. عمران خان صاحب نے الیکٹیبل کی سیاست کو ختم کیا. عمران خان صاحب نے برادری کا جو ایک ووٹ بینک ہوتا تھا اس کو ختم کیا. تو اسی طرح انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ کل تحریک انصاف کی وہاں پہ جیت ہوگی، کیونکہ فارم 45 پہ تو ہم جیتیں گے انشاءاللہ، کیونکہ عمران خان صاحب ضد بن چکے ہیں پاکستانیوں کے. آپ وہاں پہ دیکھیں گے کہ فارم 45 پہ صرف تحریک انصاف کا ووٹ ہوگا. اس کے باوجود کہ ہمارے نشانات مختلف ہیں، اس کے باوجود کہ ہمیں آزاد تصور کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود کہ ہمارے ساتھ داندلی ہو رہی ہے، اس کے باوجود کہ ہمیں پولیٹیکل سپیس نہیں دی جا رہی، اس کے باوجود کہ وہ ایک حربہ استعمال کر رہے ہیں، صحیح. لیکن اس کا مقابلہ کیا جائے گا. ہم اپنے امیدواران سے رابطے میں ہیں اور ہم اس میکینزم پہ کام کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنے ووٹ کا تحفظ کیسے کرنا ہے، اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے. 8 فروری کو خیبر پختونخوا میں جو اسٹریٹجی ہم نے اپنائی اور اپنے ووٹ کا تحفظ کیا، وہی اسٹریٹجی وہاں پہ اپنائیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 8 فروری خیبر پختونخوا میں لوگوں نے ووٹ بھی دیا، ووٹ کا تحفظ بھی کیا. میں اپنے حلقے کی بات کروں گا کہ جب میرے ریزلٹس روکے گئے تو میں اپنے لوگوں کے ساتھ 3 سے 4 ہزار لوگوں کے ساتھ آر آفس کے سامنے بیٹھ گیا. تو تمام خیبر ٹھیک پختونخوا ہے، تو میں یہی ہوا. پھر ہمیں یہی کئی آپ 24 گھنٹے گلگت بعد، بلتستان میں کوئی بھی 36 کریں گھنٹے گے. بعد، تو کوئی 48 گھنٹے بعد ریزلٹ ملا. تو اسی میکینزم پہ ہم کام کر رہے ہیں. ہم اپنے امیدواران کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے آر او آفس کے سامنے بیٹھنا ہے، آپ نے فارم 45 کے ریزلٹ کلیکٹ کرنے ہیں، اور آپ نے یہ میک شور کرانا ہے کہ عوامی پریشر سے فارم 45 کو فارم 47 میں کنورٹ کرنا ہے. جی، مجھے شفیع یہ بھی بتائیے گا کہ ظاہر سہیل آفریدی صاحب نے کورٹ سے رجوع کیا ہے عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے، اور اگر ملاقات نہیں ہوتی جیسے ماضی میں نہیں ہوئی تو کیا حکومت جو ہے وہ بجٹ بنانے میں، کیونکہ عمران خان صاحب کی پارٹی، ان کا منشور، ان کا ایک ویژن ظاہر ہے وہ تو آپ لوگوں کے پاس ہے، وہ تو ان کے جو تھے مشیر، ان کے جو لوگ ان کو گائیڈ کرتے رہے ہیں وہ آج بھی ان میں سے بہت سارے پارٹی کا حصہ ہیں. تو یہ کیا آپ ہر ایک ایشو کے اوپر چاہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے ملاقات ہو جائے، اور کورٹ سے کیا امید ہے آپ کو؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ یہ بنیادی حق ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کا کہ وہ اپنے لیڈر عمران خان صاحب سے ملے. آنریبل چیف منسٹر صاحب اور ایڈوائزر مزمل صاحب جو کہ فائنانس کے ایڈوائزر ہے، اور ہم نے پٹیشن بھی جمع کر دی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا ویژن اور عمران خان صاحب کی ان پٹ اس بجٹ میں ہو، اس کا عکس نظر آنا چاہیے. تو اس کے لیے پٹیشن جمع کر دی ہے. ہوپ سو کہ عدالت اجازت دے. مجھے نہیں لگتا کہ عدالت سے ہمیں اجازت ملے گی، کیونکہ بارہا جب بھی ہم عدالت کے پاس گئے ہیں، صحت کے حوالے سے ہو یا پھر ملاقات کے حوالے سے ہو یا پھر ذاتی ڈاکٹر کی رسائی کے حوالے سے ہو، تمام موقعوں پہ عدالت نے ہمیں نفی میں جواب دیا ہے. لیکن ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بجٹ کے لیے عمران خان صاحب سے ملیں. یہ عمران خان صاحب کا بھی بنیادی حق ہے، یہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کا بھی بنیادی حق ہے کہ جس کی حکومت یہاں پہ ہے ان کی لیڈر سے ان کی ملاقات ہو، اور بجٹ کے لیے ان کے مشورے بڑے اہم ہیں اور ہونے بھی چاہیے. اگر اس صحیح. قسم کی ملاقات نہیں ہوتی تو پولیٹیکل کمیٹی پارٹی کے اندر موجود ہے، پھر ایک ہرائکی موجود ہے پارٹی کے اندر جو عمران خان صاحب کے لگائے ہوئے لوگ ہیں. کوئی اس وقت چیئرمین ہے تو کوئی جنرل سیکرٹری ہے. پولیٹیکل کمیٹی کے سامنے یہ چیز رکھی جائے گی اور وہ جو بھی فیصلہ کرے گی وہ من و ان قبول کیا جائے گا. آخری مختصر سا کامنٹ، کیا سہیل آفریدی صاحب کے جو سیاسی کمیٹی اور اس وقت کی جو لیڈرشپ ہے پاکستان تحریک انصاف کی، ان کے ساتھ تعلقات بالکل معمول کے مطابق ہیں کہ جو ریلیشن شپ؟ سہیل آفریدی صاحب بڑے کمفرٹیبل زون میں ہیں. یہ جو نمبر کوٹ کیے جا رہے ہیں یا جو کہہ رہے ہیں کہ فارورڈ بلاک، دیکھیں فارورڈ بلاک تحریک انصاف میں ممکن نہیں ہے. تحریک انصاف سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، پارلیمان کے اندر بھی اور پارلیمان کے باہر بھی، ووٹر کے اعتبار سے بھی اور سیٹوں کے اعتبار سے بھی. اگر کوئی عمران خان صاحب کی سیاست یا ان کے نظریے سے ڈی ٹریک ہوگا، وہ اپنی سیاست ختم کر دے گا. بڑے کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے. جب بجٹ پیش ہوگا تو نمبرز بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے. آفریدی صاحب کی طبیعت جو ہے وہ ٹکراؤ کی نہیں ہے، وہ تمام تر اپنے مرکزی لیڈرز کے ساتھ رابطے میں ہے. پولیٹیکل کمیٹی کے جتنے ہمارے 28 رکنی کمیٹی ہے ان سے رابطے میں ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جب بجٹ پیش کیا جائے گا، جتنی بھی قیاس آرائیاں ہو رہی ہے، جو بھی افواہیں تمام دم توڑ دیں گی.